الا تقاتلون، مسلمانوں کیا ہوا تم نہیں لڑتے اس قوم کے خلاف؟ الا تقاتلون قوما، کون بھڑکا رہے ہیں؟ کون بھڑکا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ الا تقاتلون قوما، کیا ہوا تم اس قوم کے خلاف نہیں لڑتے؟ نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جلا وطن کرنے کی منصوبہ بندی کی، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے تم پر مظالم کی ابتدا کی، تمہیں ستانا انہوں نے شروع کیا۔ اسلام نے ان کو تنگ کرنا یا ستانا یا مارنا شروع نہیں کیا، انہوں نے اسلام کے ساتھ اپنی دشمنی کا آغاز کیا۔ اتخشونہم، کیا تمہیں ان سے ڈر لگتا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح ابھار رہے ہیں مسلمانوں کو۔ کسی آدمی سے کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو اس کو غیرت دلانے کے لیے کہتے کہ آپ کو یہ کام کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ڈر نہیں لگ رہا۔ لگ بھی رہا ہو تو بندہ پھر یہی کہتا ہے کہ ڈر نہیں لگ رہا، وہ اس کو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں تمہیں ڈر لگ رہا ہے ان سے، فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہوں۔ اتنا اچھا بھڑکا سکتا ہے کوئی اور جیسے اللہ تعالیٰ بھڑکا رہے ہیں؟ پھر مولویوں پہ خواہ مجاہدین پہ اعتراض ہے کہ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، بھڑکانے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ مجاہدین تو شرمندہ رہتے ہیں بیچارے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے بھڑکانے کا حکم فرمایا ویسا بھڑکانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اتنے سے بھی لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مجاہدین آ کے اتنی جذباتی تقریریں کر گئے اور نوجوانوں کے جذبات بھڑکا کے انہیں لے کہاں لے گئے؟ نوجوانوں جنت میں ہی پہنچایا نا، کوئی برا کیا ان نوجوانوں کے ساتھ جو جنت میں چلے گئے؟ وہ تو ہمیشہ احسان مند رہیں گے۔ آپ کی دعوت سے جو آدمی جہاد میں گیا اور جنت میں چلا گیا وہ تو ہمیشہ آپ کا احسان مند رہے گا، دنیا پیچھے کچھ بھی کہتی رہے۔ قاتلوہم، ان کفار سے قتال کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا، ویخزیہم، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اللہ تعالیٰ تمہارے قتال کے ذریعے ایمان والوں کے دلوں کو شفا اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ دیکھو یہ بات بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس پر مسلمانوں کو پرکھنے اور تولنے کا بہترین پیمانہ ہے یہ کہ جب بھی دنیا میں کہیں کافر مجاہدین کے ہاتھوں رسوا ہوں، ان کے خلاف کوئی بڑا کام ہو جائے، ان کی لاشیں پڑی ہوں، ان کے گھروں میں ماتم برپا ہو، کون سا مسلمان خوش ہوتا ہے؟ بس وہ مومن ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ان کفار سے قتال کرو گے اور یہ ذلیل و رسوا ہوں گے تو ایمان والوں کے دلوں کو کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی، اور ایمان والوں کے دلوں کو شفا ملے گی۔ دیکھو کشمیر میں اس دن کارروائی ہوئی پلوامہ میں یہ دہلی کالونی میں ہمارا دورہ تفسیر چل رہا تھا، آخری دن تھا، جمعرات تھی، رات کو آخری سبق ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے، صبح کارروائی ہوئی تو وہ اب کشمیر سے ساتھی وہ بھیج رہے تھے وہاں ویڈیو کلپ، سری نگر میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور پٹاخے پھوڑے، جیسے یہاں شادی میں کرتے ہیں نا، چراغاں کر رہے ہیں اور جو ہے وہ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں خوشی میں، اور نعرے لگا رہے تھے کہ جیش والوں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ۔ سری نگر میں ایک شہر ہے سری نگر، چھوٹا سا شہر ہے، آپ کے کراچی کے یہ ناظم آباد ٹاؤن جتنا بھی نہیں ہوگا، اتنا چھوٹا سا شہر ہے، اور اس کے اندر 1.5 لاکھ آرمی ہے۔ کتنی؟ 1.5 لاکھ آرمی صرف سری نگر شہر کی حفاظت کے لیے۔ اور کشمیری مسلمانوں کے دلوں کو اتنی خوشی ہوئی اس کارروائی سے کہ وہ یہ سب کچھ بھول کے کہ اس کے بدلے میں اب نکل آئے، اگر جیش کا نام لے، لوگ یہاں ڈر رہے ہیں جیش کا نام لینے سے، اور وہ سری نگر میں 1.5 لاکھ آرمی کے سامنے نکل کے جیش والوں قدم بڑھاؤ۔ میں نے کہا تھا ریکارڈنگ سنائی لوگوں کو وہاں مسجد میں، وہ فون اسپیکر کے ساتھ لگا کے اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ ایمان والے ہیں نا، ان کے دلوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ وہ بیچارے روزانہ روتے ہیں، روزانہ ان کے بچوں کی آنکھیں نکال دیتے ہیں انڈیا والے پیلٹ گنوں سے اور انہیں مارتے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا نا ہندوستان میں آج مائیں رو رہی ہیں، ایک کارروائی ہوئی کہاں تک رونا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ ہندوستان کے 27 صوبے ہیں، 27 ریاستیں ہندوستان کی، اور یہ جو اس کارروائی میں جو لوگ مارے گئے ہندوستان کے 14 صوبوں سے تعلق تھا ان کا، نہیں ایک مجاہد نے ہندوستان کے 14 صوبوں میں لوگوں کو رلایا، وہاں سے بھی کسی کو روتے وہ اپنی زبان میں رو رہا ہے، وہ اپنی زبان میں رو رہا ہے، وہ اپنے ایمان والوں کے دل خوش ہو رہے ہیں دیکھ کر۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ایمان جن ایمان والوں کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، بڑی دہشت گردی ہو گئی اور ہم بس مرنے والوں کے خاندانوں کے ساتھ ہیں اور ہماری ہمدردیاں جو ہے وہ ہمارے جانے والوں کے ساتھ ہیں، بھاڑ میں جائیں ایسے مسلمان، آپ ان کے ساتھ ہیں، جو جہنم میں چلے گئے آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ کہاں گئے جو فوجی وہاں پہ مرے؟ اور کوئی چلو عام لوگ مرے ہوتے پھر بھی کہتے بھی غلط کام ہو گیا، ایک عام آدمی کو خراش تک نہیں آئی۔ وہ ظالم فوجی جنہوں نے وہاں مسلمانوں کی نہ جانیں ان کے ہاتھوں سے محفوظ ہیں، نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ اموال محفوظ ہیں، سارا دن مسلمانوں پہ ظلم کرتے، وہ مارے گئے، اور ادھر بیٹھ کے مسلمان رو رہے ہیں جی ہم مر جانے والوں کے ساتھ ہیں۔ آپ جائیے ان کے ساتھ ہی
جو جہاں گئے مر جانے والے، آپ انہی کے ساتھ وہاں جائیے اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو۔ کہا مشرک کہاں گئے؟ کوئی شک ہے کہ مشرک کہاں گئے؟ اور خاص طور پہ جو مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو میدان جنگ میں، اس کا انجام تو آپ نے پڑھ لیا سورۃ اس میں، اور ایک مسلمان بیٹھ کے فخر سے کہہ رہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں جو مارے گئے مسلمان، وہ کفار جو مارے گئے۔ کتنی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے۔ لیکن مسلمان قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند۔ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے دلوں کو خوشی ہوتی ہے، اور ایمان والے اپنی اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں